جن جسموں پر خواہشات کی حکمرانی ہو وہ گناہوں کی قید سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ زیادہ مذاق کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، 5 قسم کے لوگ دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ نمبر 1، وہ شخص جو ایسے 2 آدمیوں کے درمیان جا گھسے جنہوں نے اسے اپنے کام میں شریک ہی نہیں کیا، یعنی کوئی آدمی یا تو دنیا کی بات کرے ہیں یا دین کی بات کرے ہیں، یعنی 2 آدمی جو کھڑے ہیں، ان میں اگر تیسرا آدمی بغیر ان کی اجازت کے شامل ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی خفیہ مشورہ کر رہے ہوں، کوئی نیکی کا کام کرنے کا آپس میں مشورہ کر رہے ہوں، اور یہ درمیان میں ایسے جا کے گھس جائے۔ ایسا آدمی جو ہے نا وہ ذلیل و رسوائی ہوتا ہے۔ جب کسی نے اس کو بلایا ہی نہیں تو خواہ مخواہ کسی کے معاملات میں دخل اندازی کرنا اس کو ذلیل و رسوا ہی کرتا ہے۔ نمبر 2، وہ شخص جو کسی کے گھر میں جا کر اس پر حکومت کرے اور اپنی بڑائی کا دھم بڑھے، یعنی کسی کے گھر بیٹھا ہے، اسی کے گھر سے کھاتا ہے، لیکن حکمرانی کر رہا ہے، وہاں پر حکمرانی بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے کہ میرے بغیر تمہارا کام نہیں چل سکتا، حالانکہ اپنے گھر میں چونٹی بھی شیر ہوتی ہے۔ تو ایسا آدمی جو کسی کے گھر میں جا کر حکومت کرنا چاہتا ہے، حکمرانی کرتا ہے، تو حضرت علی نے فرمایا وہ اسی قابل ہے، اسی لائق ہے کہ ذلیل و رسوا ہو، کیونکہ ایک نہ ایک دن اسے ضرور ذلیل و رسوا ہی ہونا ہے۔ نمبر 3، وہ شخص جو کسی دعوت میں بن بلائے چلا جائے، یعنی آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں، گروپ بنے ہوئے ہیں کہ جہاں کوئی دعوت ہے، کسی شادی حال میں کبھی برات والوں کی طرف سے براتی بن کر، کبھی دلہن والوں کی طرف سے ولیمے کے اندر جا کر شریک ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہے نا ان کی مثال چور سے دی گئی ہے کہ جو بن بلائے مہمان ہوں اور بغیر اجازت کے کھانا کھا کر آ جائیں، تو فرمایا ایسا آدمی چور ہے۔ نمبر 4، وہ شخص جو ایسے لوگوں کے سامنے باتیں کرے جو اس کی طرف دھیان ہی نہیں کر رہے ہیں، یعنی لوگ اپنی باتوں کے اندر مصروف ہیں، اپنے کام کے اندر مصروف ہیں، اور وہ جا کر ان کو تلقین کر رہا ہے یا ان کے سامنے ایسی باتیں کر رہا ہے جو نہیں کرنے والی، حالانکہ وہ اس کی باتیں سن ہی نہیں رہے، تو ایسا آدمی جو ہے نا وہ ذلیل اور رسوا ہوگا۔ جسے وہ آدمی جو دعوت میں بن بلائے چلا جائے، وہ آدمی ایک دن پکڑا جائے گا اور وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ اسی طرح یہ آدمی بھی جو لوگوں کے سامنے ہر وقت باتیں کر رہا ہے، اس کے طرف دھیان ہی نہیں دیتے، تو کہیں نہ کہیں اس کو ذلیل و رسوا کریں گے، اس کی بے عزتی کر دیں گے۔ نمبر 5، جو شخص ایسی مجلسوں میں جا بیٹھے جن کے وہ لائق ہی نہیں، جہاں پر بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوں، انسان جا کر ان میں بیٹھ جائے، بڑے بڑے نیک اور متقی لوگ بیٹھے ہوں، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوں، یا بڑے بڑے امیر کبیر قسم کے لوگ بیٹھے ہوں، اور ایک غریب جا کر اس میں بیٹھ جائے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کوشش کرے، تو وہ چونکہ وہ اس لائق ہی نہیں تھا، اسے اس مجلس میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس لیے بہتری اسی کے اندر ہے کہ انسان ایسی مجلسوں میں نہ جائے جس کے وہ لائق اور قابل نہ ہو، ایسا انسان کہ وہاں پر اس کی بے عزتی کر کے مجلس سے اٹھا دیا جائے، وہاں سے نکال دیا جائے۔ تو یہ 5 قسم کے آدمی جو ہیں، حضرت علی نے فرمایا کہ یہ ذلیل و رسوا ہونے کے لائق ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔